بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارسطو کا نظریہ غلامی۔ بیسیکلی وہ پہلا یونانی مفکر تھا جس نے غلامی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوشش کی تھی، اور اس کے نزدیک یہ غلامی کا ادارہ جو ہے یہ صرف فطری نہیں ہے بلکہ اخلاقی بھی ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ غلام رکھنا جائز ہے اور مناسب ہے، اور اس کے نزدیک غلاموں کی موجودگی کے بغیر خاندانی نظام ہی نہیں باقی رہ سکتا ہے، اور غلاموں کو خاندان کے اندر اس نے جو حیثیت دی تھی وہ جاندار آلات کی تھی۔ وہ واضح طور پر کہتا تھا کہ ان جاندار آلات کی عدم دستیابی کی صورت میں خاندانی نظام نہیں چلایا جا سکتا، اور وہ کہتا تھا کہ ریاست کو بھی برقرار رکھنے کے لیے، اس کا انتظام چلانے کے لیے غلاموں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے خیال میں یہ تھا کہ ملکیت کے حق کے بغیر کوئی بھی انسان اچھی زندگی نہیں گزار سکتا، اور اس کے لیے زندہ رہنا محال ہے، اور کیونکہ انسان کے لیے ضروریات زندگی کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے اس طرح کے آلات کو بھی حق ملکیت میں شمار کیا جائے، اس لیے ان کا وجود گھریلو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس نے غلام کو جاندار املاک میں شمار کیا تھا، اور اس لیے انہیں انسان کے حق ملکیت میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی غلاموں کی ڈیفینیشن۔ اس کے نزدیک جو غلاموں کی تعریف تھی، اس نے غلامی کی تعریف کچھ اس طرح کی تھی کہ ہر وہ شخص جو پیدائشی طور پر اپنے آپ کا مالک نہ ہو اور کسی دوسرے کی ملکیت ہو، جو پیدائشی طور پر اپنی ذات کا مالک نہ ہو بلکہ اس کی ذات کسی دوسرے کی ملکیت ہو، وہ غلام کہلاتا ہے۔ اس کے نزدیک یہی تھا کہ غلام جو ہے اپنے آقا کا صرف تابع فرمانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کے آقا کی ملکیت ہوتی ہے، اور صرف اسی کے لیے وہ وقف ہوتی ہے۔ غلام جو سے خاندان کے تمام اہم کاموں کے ذمہ دار ہوتا ہے اور معاشی لحاظ سے بھی معاون مدد ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک یہی تھا کہ جو سا کمتر انسان ہے وہ برتر انسان کا مطیع اور تابع فرمان ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ فطری عمل تھا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ فطرت کے ہی خلاف ہوتا۔ تو اس کے نزدیک وہ یہی تھا کہ اس تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے جو ہے ذہنی صلاحیت کو جسمانی صلاحیت پر فوقیت دی، اور اس کا نزدیک یہی تھا کہ ذہنی لحاظ سے جو انسان مضبوط ہوگا وہ اقتدار سنبھالے گا، اور جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہوگا وہ غلامی کے لیے موقف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے اہم نکات کی طرف۔ تو نظریہ غلامی کی جو اہم نکات ہیں اس میں پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرتاً غیر مساوی انسان جو ہے فطرتاً غیر مساوی حیثیت میں پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے ان کو جو ہے نا طبقات میں تقسیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے نزدیک یہ تھا کہ ہر انسان کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے کوئی کم ذہین ہوتا ہے، تو وہ قدرتی طور پہ ہی غیر مساوی ہے، تو اس کو طبقات میں تقسیم کرنا اس کے نزدیک کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ املاک کا جزو لازم ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ املاک کا اور ضروری اشیاء کا ہونا ضروری ہے، اور املاک آلات کے ذریعے وجود میں آتی ہے، اور اس نے غلاموں کو جو ہے وہ جاندار آلات قرار دیا تھا، اور اس کے لیے املاک کا جزو لازم قرار دے دیا تھا۔ ارسطو کے نزدیک اب آ جاتے ہیں کہ کون سے لوگ اس کے نزدیک ہوتے ہیں جو غلام بنائے جا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جنگی قیدی۔ تو ارسطو تمام جنگی قیدیوں کو قانونی طور پر جو ہے وہ جائز غلام قرار دیتا تھا، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ جنگی قیدیوں کو صرف اس صورت میں ہی غلام بنایا جائے جب وہ ذہنی لحاظ سے کمتر ہوں۔ اگر وہ ذہنی لحاظ سے کمتر نہیں تھے تو ان کو وہ منع کرتا تھا۔ ارسطو یونانیوں کو جو غلامی میں رکھنے کا شدید مخالف تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یونانی اپنی نسل جو سی ہے، یونانی نسل جو سی ہے وہ برتر اور اعلیٰ قوم ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ زرخرید غلاموں کو کہتا تھا کہ جو زرخرید غلام ہے وہ پیسے دے کر خریدا گیا ہو، اور اپنا ایک مالک اپنا غلام دوسرے مالک کو بھی فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ مالک جو ہے غلام پر مکمل طور پر ملکیت رکھتا ہے، لیکن اگر غلام اعلیٰ ذہنیت کا مالک ہو تو اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ وہ یہ بیسیکلی کہنا چاہتا تھا کہ اور اسے حکمران طبقے میں شامل کر لینا چاہیے۔ وہ بیسیکلی ذہنی لحاظ سے ہی کہتا تھا کہ جو ذہنی لحاظ سے کمزور ہے صرف اس کو ہی غلام بناؤ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ پہ وہ یہ کہتا ہے کہ غلام کی جو اولاد ہے، غلام کا بیٹا، اس کو ہی غلام بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہے تو اسے بھی آزاد کر دینا چاہیے، اور اس کو حکمران کی صلاحیتیں رکھتا ہے تو اسے حکمران طبقے میں شامل کر لینا چاہیے تاکہ وہ ریاست کے کام آ سکیں۔ اس کے بعد غلامی کے حق میں اس نے جو دلائل دی تھیں اس میں نمبر 1 پہ ہے کہ غیر مساوی انسانی فطرت،
ارسطو انسانوں کو جو سے صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی غیر مساوی قرار دیتا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تمام انسان جو سے وہ ظاہر ہیں ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے، کوئی چلاک ہوتا ہے، کوئی ذرا بیچارہ بیوقوف ہوتا ہے، اور ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو عقل و فہم اور دانائی کے لحاظ سے جو ان سے ممتاز اور اعلیٰ ہوتے ہیں، اور جنہیں حکمرانی کا اہل قرار دے کر وہ اقتدار پر بٹھانا چاہتا ہے. اور ایسے انسان بھی ہیں جو فہم و فراست اور عقل کی دولت سے محروم ہوتے ہیں. اور ارسطو کے نزدیک جو ان سے ذہین لوگ ہیں وہ پیدائشی طور پر ہی عقا کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ جو عقل کے دولت سے محروم ہوتے ہیں وہ پیدائشی غلام ہوتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 پہ جو اس نے دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ غلام کی ضرورت جو سی ہے، اس کے خیال میں آقا کو جو سے غلام کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ غلام کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کا ماننا تھا کہ آقا جو سے اپنی زندگی میں جو امور ہیں، جو کام وغیرہ ان کو نپٹانے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی نجی زندگی اور گھریلو زندگی جو سے ہیں وہ کاموں پر پوری توجہ نہیں دے پاتا، اس لیے اس کو نجی زندگی میں کاموں کے لیے جو سے وہ غلاموں کی ضرورت ہوتی ہے. اور غلاموں کی جو سی وہ ذمہ داری ہے وہ کہ آپ نے وہ آقا کے جو سے نجی نوعیت کے نسبتاً جو سے غیر اہم کام ہے وہ کر دیں، تاکہ وہ اپنی پوری صلاحیتیں ریاست کی فلاح میں استعمال کر سکیں. اس کے بعد اس نے یہ دلیل دیا کہ غلام کی شخصیت کا نکھار مطلب اس لیے بھی وہ غلاموں کا دفاع کرتا ہے، غلامی کے حق میں دلیل دیتا ہے کہ جو سا غلام اپنے مالک کی رفاقت میں اپنی شخصیت اور کردار کا ارتقاء کر لیتا ہے، اپنی شخصیت نکھار سکتا ہے اپنے آقا کی رہنمائی میں. اس کے بعد اس نے جو دلیل دیا ہے وہ فطری ذہانت ہے. اب فطری ذہانت میں ارسطو جو ہے وہ اعلیٰ کو ادنے پر اور حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ لازمی قرار دے دیتا ہے. مطلب جو ذہین لوگ ہیں وہ جو کم ذہین ہیں ان پہ حکومت کر سکتے ہیں، اور یہ اس کے نزدیک یہ فطری عمل ہے. اور اس کے نزدیک کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر پیدائشی طور پر ہی حکمرانی کا ذہن رکھتے ہیں، اور ان میں ونر کوالٹیز ہوتی ہیں، بورن ونر کوالٹیز، اور کچھ جو ہیں وہ محکومیت کا ذہن رکھتے ہیں. اور اس طرح جو لوگ جو ہیں فطرت کی جانب سے ہی ایسی صلاحیتیں ہوں گی اور وہ فہم و فراست، بصیرت اور تدبر کی دولت سے مالا مال ہوں گے، تو ان کا حق ہوگا کہ وہ حکمرانی کریں، اور جسمانی صلاحیتوں کے مالک جو سے ہیں وہ محکوم اور غلام بن کر زندگی گزار دیں، کیونکہ وہ غلامی محکومی کے ہی اہل ہیں. اس کے بعد جو اس نے دلائل دیا وہ غلامی کا دفاع ہے. وہ غلامی کا دفاع اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ جو پرانے دور اس وقت کا جو دور تھا وہ تب دنیا کے جو سے مختلف حصوں میں اور یا زیادہ تر یونان میں جو ہے وہ غلامی کا ہی دور رہا تھا، اور غلاموں کو رکھنے کو ریاست اور قومی معیشت کے لیے کے استحکام کے لیے ضروری قرار دیا جاتا تھا، اور ہر یونانی ریاست جو ہے وہ غلاموں سے بھری ہوئی تھی. تو اس طرح اگر ارسطو جو ہے غلامی کا ادارہ ختم کرنے کے لیے کمر کس لیتا تو زون سے ہے تمام یونانی جو ریاستیں ہیں ان کا نظام جو سے ہے وہ خراب ہو جانا تھا، اور پورا یونانی معاشرہ جو ہے وہ بھی غیر متوازن ہو جانا تھا. اور اس طرح بے شمار جو سے آزادی پانے والے لوگ ہیں وہ ان کا بوجھ بھی برداشت کرنا ریاست کے لیے مشکل ہونا تھا، تو اس لیے اس نے غلامی کا دفاع کیا. اس کے بعد جو اس نے اس کے لیے پیش کیا وہ ہے غلامی نظام حکومت کا جذب. اس نے قرار دیا ہے کہ ریاست میں جو ہے ایک طبقہ حکومت کرتا ہے اور دوسرا جو ہے حکمرانوں کی غلامی کرتا ہے، اور ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ہے وہ غلاموں کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو اس نے دلیل دی ہے وہ ہے غلامی فطری تقاضا، جو کہ ہم تقریباً پڑھ ہی چکے ہیں کہ اس کے نزدیک جو ہے غلامی کا تصور فطری تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے کہ فطرت نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور حکومت کرنا جو ہے اعلیٰ صلاحیتوں کا حق ہے، اور جو ذہنی اور جسمانی اور معاشی فرق جو ہے وہ قدرت کا ہی پیدا کرتا ہے. اس لیے اس فرق کے نتیجے میں ان کی جو تقسیم کرنا اور غلاموں اور حکومت میں جو انسانوں کی تقسیم کرنا ہے وہ فطری ایک تقاضا ہے. اس کے بعد اس ارسطو کے نظریہ غلامی کی جو خامی ہے اس میں نمبر 1 پہ ہے کہ طبقاتی تقسیم اس نے کر دی ہے. جو افلاطون کی طرح ارسطو نے بھی جو ہے عقلی اور ذہنی قابلیت کی بنا پر جو ہے معاشرے کو طبقات میں ہی تقسیم کر دیا ہے، اور اب تر
اور اعلیٰ ترقی نوعیت کی تقسیم جو سی ہے کسی بھی انسان کے بنیادی فطرت کے جو ہے وہ خلاف ہے کہ اس کو اب جو ہے یہی سوچتا ہے کہ اس کو کم کیوں رکھا ہے، کم درجے پہ کیوں تصور کیا جاتا ہے۔ تو پروردگار نے جو ہے وہ انسانوں کو بنیادی طور پر تو ایک جیسے بنایا، اگر ایک انسان میں ایک خاصیت کا کمی رکھی گئی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری خاصیت جو ہے وہ زیادہ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے صرف ذہنی قابلیت کی کمی پر کسی کو غلام بنا دیا جانا جو ہے وہ ناانصافی ہے اور غیر فطری ہے۔ اس کے بعد جو اس پہ تنقید ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یا حامی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی اقدار کے خلاف ہے یہ، جیسے جدید دور میں جو سا عالمی برادری جو سی ہے وہ پوری اس بات پہ متفق ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی وجہ کے بغیر غلام بنا لینا جو سا ہے اور فضول میں اس سے مزدوری کروانا یہ بالکل ہی غیر اخلاقی اور جدید دور میں اس کو سزا اور قابل سزا جرم قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اور آج کی جو سی ہے مہذب دنیا شخصی آزادی کو صرف ذہنی قابلیت کی بنا پر تخصیص کرنا جو ہے وہ معیوب رکھتی ہے، اور اس لیے جو ہے ارسطو کا یہ نظریہ جو ہے آج کے دور میں بالکل ہی ناقابل عمل ہے۔ اس کے بعد جو اس کی خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نسلی تعصب پیدا ہوتا ہے، اور اس کی عکاسی جو ہے اس بات سے ہوتی ہے کہ ارسطو کے نزدیک جو ہے یونانی افراد کو غلام ہی نہیں بنایا جا سکتا، تو یہ ظاہر ہے ایک نسلی تعصب اس میں چھپا ہوا ہے کہ وہ یونانیوں کو ابتر مانتا ہے، حتیٰ کہ جو ہے جنگی قیدیوں میں جو ہے وہ صرف غیر یونانی افراد ہی غلام بنائے جانے کے قابل ہیں۔ تو ارسطو کے نزدیک جو ہے تمام غیر یونانی قومیں عقلی لحاظ سے یونانیوں کے باسیوں سے جو ہے وہ کم تر ہیں، اس لیے ان کو غلام بنا لیا جانا قطعاً جو ہے وہ غلط ہے۔ اس نظریے سے ارسطو میں موجود جو ہے اس کی تعصب کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو خامیاں وہ آپ کی وراثتی غلامی کے غلام کی اولاد جو ہے وہ بھی غلام ہوگی، اور اس طرح تو پیدائش سے پہلے انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہو جانا یہ غلط ہے، اور اس بات سے جو ہے یہ منہ پھیر لیتا ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر شخص جو ہے وہ اپنی ایک الگ شخصیت لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس طرح تو وراثتی غلامی سے یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے، اور وہ تعلیم اور اپنی تمام جو ہے بنیادی سہولتوں سے اس بچے کو جو ہے دور کر دینا، جس سے استعمال کر کے وہ اپنا مستقبل بدل بھی سکتا ہے، اس سے بھی محرومی کا شکار رہ جائے گا۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو ارسطو کے مطابق جو ہے کم عقل جو سے افراد ہیں وہ کبھی بھی زیادہ عقل والے افراد کو جنم ہی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ فیسلٹیز ہی نہیں ملیں گی، اور یہ جو ہے نہ صرف ایک انتہائی جو ہے تنگ نظر نظریہ ہے بلکہ یہ ظالمانہ اور غیر فطری نظریہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو اس کی خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے طوائف الملوکی کا خطرہ ہو جاتا ہے، جیسے جس میں چند جو سے ہیں سرکردہ لوگوں کے ہاتھوں میں دولت و طاقت رہے گی، اور باقی جو سی تمام حرکت جو سی وہ نچلے درجے میں دھکیل دی جائے گی، اور اس سے معاشرتی بگاڑ ہو جائے گا، اور ایک بڑی آبادی جو سی وہ معاشی بدحالی اور ذہنی انتشار کا بھی شکار رہے گی، اور کسی بھی بڑی فساد کا جو ہے وہ سبب ہو سکتا ہے اس وجہ سے جب دو گروپس بن جائیں گے اس طرح۔ اس کے بعد جو ہے اس سے ارسطو کی جو سی ہے وہ بزدلی کا بھی مظاہرہ ملتا ہے کہ جو ہے ظاہری طور پر جو ہے ارسطو جیسے مفکر جو ہے ایسے ظالمانہ نظام کی توقع اس سے نہیں تھی، تو ایک انسان اتنے شعور کے باوجود اتنا تنگ نظر اور متصب پسند بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارسطو جو ہے اپنے باقی نظریات کے برعکس جو ہے نظریہ غلامی پیش کرتا ہے، یہ اپنے یونانی معاشرے کے مفاد کو پیش نظر اس نے پیش کیا، اور وہ غلاموں کی آزادی کی بات کر کے یونان میں صدیوں سے رائج جو سے غلاموں کے نظام کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے غلامی کے خاتمے کی بات کرنے کے بجائے اس نظام کو برقرار رکھنے کی عقلی توجیہ پیش کر دیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ صدیوں سے پرانے جو نظام رائج تھا پرانا اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بچانے کے لیے تو یہ بیسیکلی اس کی بزدلی کا ہی کوئی ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ تھا اس کا پورا نظریہ یہ غلامی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کائنڈلی سبسکرائب میں چینل اینڈ لائک میں ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔